الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد الفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. حاضرین محفل، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم نے جو بھی عصر کی نماز باجماعت ادا فرمائی تو اسے شرف قبولیت بخشے، اور مجھے حق و سچ بات کہنے کے ساتھ ساتھ ہم سبھی کو سننے سمجھنے سے زیادہ عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 7 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ لیکن اللہ رب العالمین نے تمہارے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے، اور تمہارے ایمان کو تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے، مزین کر دیا ہے۔ جس طریقے سے نگینے انگوٹھی میں نگینہ پرو دیا جاتا ہے، جوڑ دیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے ایسے ہی صحابہ کرام کے ایمان کو ان کے دلوں کے اندر زینت دے رکھی ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، اور کفر کو، نافرمانی کو، فسق و فجور کو اللہ رب العالمین نے تمہارے نظروں میں مکروہ بنا دیا ہے، غیر پسندیدہ بنا دیا ہے۔ اولئک هم الراشدون، اور یہی لوگ راہ یافتہ ہیں، سیدھے راستے پر یہی لوگ ہیں۔ اس آیت کریمہ کے روشنی میں ہم جانیں گے کہ اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے صحابہ کرام کو قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے آئیڈیل نمونہ قرار دیا ہے، مثالی قرار دیا ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث کے ذریعہ سے اور خود قرآن کریم کے کئی آیتوں سے اس بات کی ہمیں تلقین کی ہے اور وصیت و نصیحت کی ہے کہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن بھی ہم تمام مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے آئیڈل و نمونہ ہے۔ اسلام کی قبول کرنے کے وقت اعلیٰ اسلام کے لیے جب انہوں نے اعلان کیا تو اسلام کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ جرأت مندی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام سے زیادہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور جرأت مندی کا مظاہرہ کیا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو کون نہیں جانتا، یہاں تک کہ ان کے پورے قبیلے، ان کے پورے خاندان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد انہیں اس قدر ستایا جاتا، لوہے کی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا، اور اس مکہ کی ریتیلی زمین میں، پتھریلی زمین میں دھوپ کی تپش دی جاتی، دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا۔ یوں ہی حسب معمول ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زنجیروں میں جکڑ کر کے زمین پر لٹا دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، نبی کریم نے دیکھا تو کہا: اے اہل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اسی طریقے سے زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ایمان لائیں، وہ بوڑھی خاتون، طبقات ابن سعد اسد الغابہ کے اندر ان کے ایمان لانے کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ مکہ کے گھرانوں کے اندر برتن صاف کر کے اپنی زندگی گزارا کرتی تھیں،
ایمان لانے کے بعد سرداران قریش نے اوباش لڑکوں کو بھیجا اور انہیں بلایا۔ جب وہ حاضر ہو گئے تو ان سے کہا گیا زنیرہ کیا تو بھی محمد کا کلمہ پڑھ لی ہے؟ زنیرہ نے یہ نہیں کہا ہاں میں نے کلمہ پڑھ لی، انہوں نے یہ جواب دیا ہاں میں نے بھی کلمہ پڑھ لی ہے۔ یعنی صرف میں ہی نہیں بلکہ مجھ سے پہلے بھی اور خود میرے وقتوں میں بھی جس وقت میں نے کلمہ پڑھا اس وقت کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اس کے بعد انہیں خوب مارا پیٹا گیا، جب بے ہوش ہو جاتی پانی پلایا جاتا، ہوش میں آتی پھر سزا دیا جاتا، یہاں تک کہ ابو جہل بدماش نے لوہے کے 2 سلاخوں کو آگ میں گرم کیا، گرم کرنے کے بعد زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دونوں آنکھوں کو پگھلا دیا۔ ابو جہل تانا دے کر کہتا ہے، طنزیہ طور پر کہتا ہے اللہ رب العالمین پر طنز کستے ہوئے کہ دیکھ تو کہتی تھی کہ میرے لات و عزا تیرا کچھ نہیں کر سکتے، تیرے آنکھ کی بینائی چھین لی۔ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے اس جملے کو سنا تو کیا جواب دیا؟ بے نور نگاہوں کو آسمان کی طرف کیا اور کہا الا لا تضر اللات والعزی، خبردار لات و عزا میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، ما ذهب بصری الا اللہ، میری آنکھ کی بینائی تو اللہ رب العالمین نے چھینی ہے، اللہ رب العالمین کی اجازت سے میری آنکھ کی روشنی گئی ہے۔ اب یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے ہمیں سبق کس طرح لینا چاہیے؟ جی ہاں، جس طریقے سے ہم ہر معاملے میں عورتوں پر مقدم ہونے کی، عورتوں پر فائق ہونے کی، عورتوں پر برتری ظاہر کرتے ہیں، صحابیات کے مقابلے میں ہر انسان اپنا جائزہ لے کہ ہم صحابیات کے مقابلے میں ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، ہم کتنے کھرے اتر رہے ہیں۔ وہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ آج ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنے بہن بیٹیوں، اپنے بیویوں، اپنے خاندان کی اصلاح کریں، ان کے ایمان کی مضبوطی کے لیے فکر کریں، اعمال صالحہ کی فکر کریں۔ اسی طریقے سے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، غزوہ حنین کا واقعہ ہے، سنن ابی داؤد کتاب الجہاد میں ان کا واقعہ مشہور ہے۔ خنجر لے کے کھڑی تھیں، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا، انہوں نے کہا ام سلیم یہ تمہارے ہاتھ میں میں کیا دیکھ رہا ہوں، کس نیت سے یہاں کھڑی ہو؟ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ خنجر ہے، میں اس کافر کے طاق میں ہوں، منتظر ہوں کوئی کافر میرے سامنے آئے اور میں وہیں اس کو ڈھیر کر دوں۔ اسی طریقے سے غزوہ خندق کا واقعہ ہے، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے قلعہ کے اندر محفوظ کر دیا اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دے دی ان کی حفاظت کرنا، نگرانی کرنا، دیکھ بھال کرنا۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں ایک یہودی قلعے کے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہے، صفیہ نے بھانپ لیا آج ہم ہماری لڑکیاں، ہماری بہن بیٹیاں ہم فخر کرتے ہیں میری بیٹی BA کر رہی ہے، میری بیٹی انجینئرنگ کر رہی ہے، میری بیٹی بہت ہی تعلیم یافتہ ہے، بہت ہوشیار ہے، لیکن کہاں ایمان کا سودا ہو رہا ہے، کہاں اپنے عصمت کو گنوا رہی ہے، کہاں خاندان مذہب اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی کا ذریعہ بن رہی ہے۔ ان کے اولاد کو اور ان کے خاندان کو، ان کے گھر والوں کو کچھ بھی فکر نہیں، لیکن وہ صفیہ رضی اللہ عنہا بھانپ لی، کہہ رہی ہے یہ جاسوس لگ رہا ہے، حسان جائیے اور اسے قتل کیجئے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں صفیہ کیا تجھے معلوم نہیں میں اس لائق نہیں ہوں، میری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ میں عورتوں کی حفاظت کروں، عورتوں کی نگرانی کروں۔ صفیہ مجبور ہو کر کے قلعے سے نیچے اترتی ہیں، ایک دیوار سے میخ کو اکھاڑتی ہے اور جادو اس یہودی کے پاس اس کے پیٹ میں اس قدر گھونپتی ہے، زور سے مارتی ہے، وہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ آخر یہ جرات، یہ بہادری، یہ صلاحیت کہاں سے پیدا ہوئی؟
جس طریقے سے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، وہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھیں۔ آخر ان کے بھی کوئی ماں بہن بیٹیاں ہوں گی، ان کے بھی کوئی ماں باپ ہوں گے، وہ بھی کسی کی بیٹیاں ہوں گی، کسی کی بہو ہوں گی، کسی کی ماں ہوں گی۔ ہماری بہن بیٹیاں ہیں کیا؟ ہماری بیٹیاں، ہماری بہن بیٹیاں، ہماری مائیں کیا اس قدر ہے؟ پوری تاریخ اسلام کا آپ مشاہدہ کریں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، علماء سے رجوع کریں، کسی بھی صحابی کا یہ واقعہ نہیں ملتا کسی دیوار سے کسی چیز کو کھینچ کے نکالے ہوں اور دشمن پر وار کیے ہوں۔ یہ صحابیات ہیں۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی صحابیاں ہیں کہ قلعے سے میخ کو اکھاڑتی ہیں، اللہ نے کیا صلاحیت دے رکھی تھی۔ حاضرین محفل، آج ہمیں بھی اپنے اولاد کو باصلاحیت بنائیے، ان کے ایمان کی فکر کریں، ان کو جرأت مند بنائیں، بہادر بنائیں، دلیر بنائیں اور اسلامی تعلیم دیں۔ قصے کہانیاں ناول پڑھنے کے نہ دیں، بلکہ ان کی نگرانی کریں، وہ گھروں کے اندر کیا پڑھتی ہیں، کیا اسٹڈی کرتی ہیں، BA کے نام پر کس کتاب کی مطالعہ کرتی ہیں، ڈاکٹری کے نام پر کس کتاب کو مطالعہ کرتی ہے، موبائلوں میں کیا پڑھتی ہے۔ صحابیات کی ہسٹری پڑھیں، تب جا کر کے ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوگی۔ آج تو کہنے دیجئے، آج ہماری یہی بہن بیٹیاں جب شوہروں سے تو میں کرتی ہیں، اتنے جذبات کے شکار ہو جاتی ہیں، آپے سے باہر ہو جاتی ہے، داڑھی موچھ اکھاڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، لیکن وہ صحابیات دیوار سے میخ اکھاڑ کے دشمن پہ حملہ کرتی تھی۔ کیا ہماری بہن بیٹی اس قدر ہوں گی؟ ضرور ہوں گی۔ ہمیں فکر کرنا ہے، ہمیں اپنے اولاد کو تیار کرنا ہے، اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے آج گلوبلائزیشن کا یہ ماحول ہے، آپ دیکھیں کس قدر فتنہ پروری عروج پر ہے کہ ہماری یہی مسلم عورتیں، آخری بات کہہ کہ میں اپنی جگہ لیتا ہوں معذرت کے ساتھ، اس جو حالت بنی ہوئی ہے پورے ملک ہندوستان یا نیپال، پاکستان، الغرض دنیا کی جو حالت ہے، 250 سے 250 سے زائد مسلم بچیاں ملک ہندوستان میں ممبئی کے ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی ہیں غیر مسلموں سے شادی کرنے کے لیے۔ وہی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ ام سلیم نے کیا جواب دیا، کیا ڈیبیٹ ہوا؟ انہوں نے کہا، ابو طلحہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، جس کے سامنے تم ماتھا ٹیکتے ہو، وہ ایک درخت ہے، زمین سے اگا ہوا ہے، ایک حبشی نے تراش کر بنایا ہے۔ ابو طلحہ نے کہا، جی ہاں مجھے بالکل معلوم ہے، حقیقی معلوم ہے، میں اس سے واقف ہوں۔ ام سلیم نے منہ توڑ جواب دیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے سب معلوم ہوتے ہوئے کہ ایک درخت ہے، زمین سے اگا ہوا ہے، ایک حبشی نے تراشا ہے، اس کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہو، جب تک تم اس سے توبہ نہیں کرتے میں تم سے نکاح نہیں کرتی۔ اور یہ ہماری مسلم گھرانے کی لڑکیاں پردے سے آزادی، طلاق سے آزادی، محبت کے نام پر، عیش مستی کے نام پر اپنے مسلم گھرانے کو چھوڑ کر کے غیروں کو ترجیح دے رہی ہیں۔ آخر کس بات کے نتیجہ یہ؟ ہم نے انہیں کون سا درس دیا ہے؟ یہی ہماری وہ بچیاں جو ڈاکٹر بنتی ہیں، ہماری وہی بچیاں جو انجینئرنگ کرتی ہیں، ہماری وہ بچیاں جو عصری تعلیم حاصل کرتی ہیں، 80% بچیاں اسی میں سے ہیں۔ 250 سے زائد بچیاں ہیں جن کا رپورٹ موبائل میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ابن جانے کتنے ایسے بچیاں ہیں جو غیروں سے شادی کر چکی ہیں، عشق و معشقہ کر رہی ہیں محبت کے نام پر۔ میں کہتا ہوں لفظ محبت کی بے عزتی ہے، کیونکہ محبت کے اندر دائرہ ہوتا ہے، عشق میں کوئی دائرہ نہیں ہوتا، اسی لیے مذہب سے پھلانگ جاتی ہیں۔ خیر، آج کے درس میں بتانا مقصود یہ ہے
کہ جس طریقے سے صحابہ کرام ہم مردوں کے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، اسوہ ہیں، ان کے نقش قدم پر چل کر کے ہی ہماری کامیابی ہو سکتی ہے، ایسے صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہماری بہن بیٹیوں کے لیے، ہماری ماؤں کے لیے، ہمارے گھرانے والوں کے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، اسوہ ہیں، انہیں کے نقش قدم پر چل کر کے ہماری بہن بیٹیوں کی کامیابی انشاءاللہ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے، ہمارے صفوں میں اتحاد کی فضا قائم فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے اللہ ہمیں امن پسند بنائے۔ آمین ثم آمین تقبل رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفر